تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کوئی شخص اتنی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات میں کسی بھی چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ فرمایا طوبیٰ من رآنی و آمن بی، ایک مبارکباد اس کے لیے جو مجھے دیکھے اور مجھ پر ایمان لے کر آئے، وطوبیٰ سبع مرات، اور 7 مبارکبادیں اس کے لیے ہیں لمن لم رآنی و آمن بی، جو مجھے نہیں دیکھے گا لیکن مجھ پر ایمان لائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام حاضرین و ناظرین، آج کی یہ تقریب سعید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاطفال کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد اختر ضیاء حاضر ہے۔ ناظرین گرامی قدر، 1400 سال ہو گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کا ذکر اور آپ کے زندگی کے وہ شمائل و خصائل ابھی تک بیان ہو رہے ہیں اور قیامت تک بیان ہوتے رہیں گے۔ ہر دور اپنے تقاضوں کے مطابق حضور کی سیرت سے فیض حاصل کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جسے ہم بیانیہ یا تاریخی میتھڈ، ہسٹوریکل میتھڈ آف ایکسپریشن کہتے ہیں، جبکہ دوسرا عنواناتی یا موضوعاتی طریقہ کہلاتا ہے۔ پہلے طریقے میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ماہ و سال کے آئینے میں ولادت سے وصال مبارک تک بیان کر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے طریقے میں پھر 2 طریقے ہیں۔ اس میں پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے موضوعاتی میں، کہ آپ کو کسی بھی موضوع پہ اظہار خیال کرنا ہے یا سننا ہے تو اس کو آپ موضوعاتی سیرت کا مطالعہ کہتے ہیں، اور دوسرا طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں، آپ کے عصر میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا جس کا حل آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تلاش کرنے کے لیے مطالعہ سیرت کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کے موضوعاتی مطالعہ کے 2 میتھڈ کہلاتے ہیں۔ حاضرین اکرامی قدر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاطفال کے لیے ہم نے جو بیان سیرت کا دوسرا طریقہ ہے اسے اختیار کیا ہے، جسے ہم موضوعاتی یا عنواناتی طریقہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں آپ نے بہت سارے پروگرام پہلے سنے ہیں، آج کا پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں پروفیسر ارشاد الحق امینی صاحب۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس موضوع پہ گفتگو فرمائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے اس موضوع کے اوپر اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ہمیں نوازا۔ جی بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس کار خیر میں حصہ شامل کرنے کے لیے مجھ جیسے گناہ گار کو یاد فرمایا، تو یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ کی وجہ سے آج یہ چند گھڑیاں جو ہیں یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزریں گی۔ تو میں یہ آپ کو شاندار پروگرام منعقد کرنے پہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں صمیم قلب سے کہ آج تک جو یہ کام نہ ہو سکا وہ آپ نے شروع کر دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے شمع روشن کی ہے بڑے لوگ اس سے روشنی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس شمع کو فروزہ رکھے۔ شکریہ علامہ صاحب۔ علامہ صاحب، میں اس موضوع پہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کے لیے میں آپ سے سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاطفال کے دائرے میں، تو بڑے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے جذبہ محبت کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم بچوں کی بات کریں گے اس لیول پہ آ کے ہم بچوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانی ہے، تو پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ایسے احسن انداز میں بچوں میں پیش کریں کہ بچوں کے دل رسول اللہ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے۔ وہ ایسا چھوتا انداز ہونا چاہیے
کہ جس میں بچے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف توجہ کریں کہ یہ بھی اللہ کے بندے تھے، ان کو اللہ نے رسالت بھی عطا فرمائی، ان کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، ان کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا حضور کے۔ جب ہم بچوں کو یہ باتیں سکھانا شروع کریں گے، رسول اللہ علیہ السلام کے معجزات ہو گئے، رسول اللہ علیہ السلام کے بچوں سے شفقت کے واقعات ہو گئے، تو جب ہم یہ بچوں کو سکھانا شروع کریں گے تو بچے جو ہیں وہ اس طرف ضرور توجہ دیں گے کہ ہمیں یہ جس شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں اس شخصیت کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ہمارے والدین ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو جب ہم اپنے بچوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالیں گے تو یقیناً بچے جو ہیں وہ محبت رسول کی طرف راغب ہوں گے۔ یعنی ہم اس کو اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو محبت رسول صلی اللہ علیہ یعنی محبت ہم کہیں گے وہ ایک جذبہ ہے، وہ کشش ہے جو کسی کے دل میں کسی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی بنیادی معنی کی طرف جائیں تو محبت ایک جذبے کا نام ہے جو کسی کے دل میں کسی کے لیے جنم لیتی ہے۔ تو مسلم بچہ جو ہے اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کومپل پیدا کرنا، وہ بیج ڈالنا، تو محبت کی یعنی بنیاد یہ بنے گی کہ میرے بچے کے دل میں حضور کی محبت کا بیج بو دیا جائے جس سے وہ کومپل اور پھر وہ آگے تناور درخت بنے۔ تو یعنی اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے پھر دیگر جو آپ نے سورسز کا ذکر کیا ہے ان کو اختیار کیا جائے۔ تو محبت ایک جذبہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایک جذبہ ہے، محبت رسول ایک جذبہ ہے۔ علامہ صاحب جب ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیتے ہیں، پھر اب میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنے جا رہا ہوں کہ آج کا جو دور ہے، اس دور میں جہاں اور بہت سارے لوگوں کی محبتیں ہمارے دلوں میں ہیں، اپنے والدین کی ہے، اپنی اولاد کی ہے، مال کی ہے، عہدے کی ہے، سارا کچھ ہے۔ اس وقت تو سوشل میڈیا کی محبت ہم پہ غالب ہے۔ تو ان ساری محبتوں کے ہوتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں حدیث بخاری کی روشنی میں بتائیے کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری محبتوں کو نیچے رکھتے ہوئے ایک محبت کو اوپر خود اپنی زبان سے بیان کر گئے، وہ محبت جو ہے اس کی بچہ جو ہے وہ تلاش کیسے کرے، وہ محبت کیا ہے؟ جی آپ نے یہ بڑا اچھا ذکر کر دیا کہ آج کا دور جو ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں مختلف سورسز ہیں، تو بچے نیٹ کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، تو اس پہ بچوں کو راہ دین سے ہٹانے کے لیے بہت سارے سورسز جو ہیں وہ پیدا کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ کی یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ تو محبت رسول جو ہے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جب زندگی کو دیکھتے ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ قریب ہوئے، چونکہ محبت کا لغوی معنی ہی یہ ہے کسی سے لو لگانا، کسی سے لگن رکھنا، کسی سے تعلق استوار کرنا، کسی کے ساتھ اخلاص اختیار کرنا۔ تو صحابہ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے گئے ان کے دلوں میں محبت رسول موجزن ہوتی گئی۔ وہ صحابی اگر کسی کی عمر 9 سال ہے تب بھی ان کا جذبہ محبت رسول والا بے مثال ہے، اگر ان کی عمر 20 سال ہے تب بھی جذبہ محبت رسول والا بے مثال ہے، اگر ان کی عمر 100 سال ہے تب بھی ان کا محبت رسول والا جذبہ بے مثال ہے۔ اس کے پیچھے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر آپ پر ایمان لے کر آئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج کے دور میں اللہ کے حبیب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی انعام کم نہیں رکھا کہ جو آپ کو بن دیکھے آپ پر فدا ہوں گے، بن دیکھے جو آپ سے محبت کریں گے، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ وہ صحابہ کا دور تھا جس میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے مبارک ہے، فرمایا طوبیٰ من رآنی و آمن بی، ایک مبارکباد اس کے لیے جو مجھے دیکھے اور مجھ پر ایمان لے کر آئے، وطوبیٰ سبع مرات، اور 7 مبارکبادیں اس کے لیے ہیں لمن لم رآنی و آمن بی، جو مجھے نہیں دیکھے گا لیکن مجھ پر ایمان لائے گا۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام نے خود محبت پیدا کرنے کا اندیا دے دیا غلاموں کو کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے دور کے لوگوں سے بڑا بہتر ذکر کر رہا ہوں کہ تم جب بعد میں آؤ گے تمہارے دلوں میں میرے معجزات ہوں گے، تمہارے سامنے میری زندگی کو رکھا جائے گا۔ تو ڈیفینیٹلی جب ہم کسی کا ذکر خیر کرتے ہیں تو پھر اس کو دیکھنے کی تمنا تو دل میں ہوتی ہے۔ تو آج ہم 14 صدیوں کے بعد جب رسول اللہ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو شاکان رسول کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں کہ جی کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت کر لیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ سے میں یہاں پہ ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے سے صحابی رسول تھے، عمر میں کم سن تھے، تو یہ بیمار ہو گئے۔ جب یہ بیمار ہوئے تو جاں کنی کا وقت ہے، تو اپنے والد سے کہتے ہیں
کہ اگر میں مر جاؤں تو رسول خدا علیہ السلام کو خبر نہیں دینی، نبی علیہ السلام کو نہ بتانا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے، تو ان کے غلاموں میں شامل ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بتاؤں کیوں نہیں؟ تو یہ فرمانے لگے کہ دراصل چونکہ ہمارے محلے میں یہودی زیادہ رہتے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب آئیں میرے جنازے کے لیے تو یہ یہودی ان کو نقصان پہنچا دیں۔ مطلب یہ محبت ہے جو ایک چھوٹے سے بچے ہیں صحابی رسول حضرت طلحہ، ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی یہ محبت کا اثر ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کو اپنے جنازے پر اس لیے مدعو نہیں کرنے دے رہے اپنے والد کو کہ کہیں ان کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے لیے ایک دعا کی، فرمایا یا اللہ طلحہ تجھ سے اس حالت میں ملے کہ تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرائے اور طلحہ تجھے دیکھ کر مسکرائے۔ تو یہ محبت رسول جو ہے یہ ایک تو عمر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بچے ہوں جوان ہوں بوڑھے ہوں، رسول اللہ علیہ السلام سے محبت مسلمان کے اوپر ویسے ہی فرض ہے۔ تو یہ محبت دیکھیے نا کہ وہ طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے چھوٹے سے، لیکن ان کے دل میں محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، آپ کی سیرت طیبہ کے جو دور مبارک ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچی نگاہوں کو دیکھتے تھے، رسول اللہ علیہ السلام کے میٹھے اخلاق کو دیکھتے تھے، رسول اللہ علیہ السلام کے لباس مبارک کو دیکھتے تھے، نبی علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ رحم دلی نرم دلی کو دیکھتے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی شخص کو کسی بھی بندے میں اگر یہ خوبیاں پائی جائیں تو جیسے آپ نے شروع میں آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہر اس شخص کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی نمونہ کامل ہے جو اپنی زندگی کو کامیابی و کامرانی سے گزارنا چاہتا ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی ان میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی اور وہ یقیناً کامیابی کی طرف چلیں گے۔ علامہ صاحب میں بہت شکریہ، آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا۔ میں اب آپ سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک خاص واقعہ محبت کا ہے جس میں آقا علیہ السلام نے وہ ایک حدیث پاک کی عنایت فرما دی جس کے الفاظ جو ہیں وہ لا یؤمن احدکم۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا پس منظر ہمارے بچوں کو آپ بیان کر دیں تاکہ بچے جو ہیں اس حدیث کی روشنی میں آقا علیہ السلام سے محبت جو ہے نا وہ پیدا کر سکیں۔ چونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو ڈراموں سے بڑی محبت ہے، ان کو کارٹون سے بڑی محبت ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ والدین پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی باتیں بھی بتائیں جن کے ساتھ ان کا دل جو ہے وہ بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راغب ہو جائے رسول اللہ کی طرف۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں تو ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا ہم تو 14 صدیاں بعد آنے والے لوگ ہیں، ہمارا ایمان تو اتنا مضبوط نہیں جتنا صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، وہ تو قوی ایمان والے لوگ تھے کہ اللہ کریم نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی ڈگری عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علیہ السلام پوچھتے ہیں، فرمایا عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ تو اب دیکھیے کہاں وہ صحابی رسول کہ جن کی سوچ جن کی رائے پر قرآن پاک کی بہت ساری آیات کا نزول ہوا، وہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں اور اللہ کے محبوب ترین صحابیوں میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ علیہ السلام پوچھتے ہیں کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے گھر بار سے اپنے مال سے کاروبار سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا تو پھر ایمان ہی کامل نہیں ہوا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خدا تعالیٰ سے خود رسول اللہ نے دعا مانگی ان کو اسلام میں لانے کے لیے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، دعا مانگ کے ان کو مسلمان کیا، اسلام کے دائرے میں لے کر آئے۔ پھر اب رسول اللہ علیہ السلام ان سے جب پوچھا تو فرمایا ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا کیونکہ تو اپنی جان کو مجھ سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کوئی شخص اتنی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ کائنات میں کسی بھی چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا، یعنی کائنات کی ساری چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، والدین سے، اولاد سے، اپنی جان سے بھی۔ اور اسی حدیث پاک کی میں سمجھوں گا کہ حدیث پاک سیکنڈلی ہے، اس سے پہلے قرآن پاک کی آیت ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ غیب کی خبریں بتانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومنوں سے زیادہ ان کی جانوں کے مالک ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو فرض ہے ہم پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب
آپ نے خوبصورت انداز میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان پہ ہمارے بچوں کے لیے گفتگو کی. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت جو الفاظ ہیں وہ ہمیں ہدیہ فرمائے. بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. محترم ناظرین، یہ تھے علامہ ارشاد الحق امینی صاحب جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ ہمارے بچوں سے مخاطب تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاطفال کے پروگرام کے اندر. یقیناً محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جذبہ ہے، وہ کشش ہے جو ہمیں ہر دم اپنے اندر تازہ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ تازہ نہ رہے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے ہر دم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر اس کو بیدار رکھنے کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں محبت رسول سے کسی سانس کے کسی بھی لمحے میں، زندگی کے کسی بھی لمحے میں محروم نہ رکھنا، اور ہمارے اندر اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ ہمیشہ روشن کرنا. اپنے میزبان محمد اختر ضیاء کو آج کے اس پروگرام کے اختتام پہ اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.